بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رمضان المبارک میں کون سے اذکار ایسے ہیں کہ جو ضرور کرنے چاہیے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اذکار کو ضرور کرنا، ان اذکار کی کثرت کرنا، ان اذکار کی اگر تم کثرت کرو گے نا تم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ اتنے بابرکت اذکار ہیں، اتنے بابرکت وظائف ہیں کہ سب کچھ ان اذکار سے ملتا ہے۔ کہ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص حاجت مند ہے، کوئی خواہش ایسی ہے، کوئی مراد ایسی ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت سے اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ پاک کے قرب کے حصول کے لیے، اور بخشش و مغفرت کے حصول کے لیے، اور جنت کے حصول کے لیے یہ بہترین اذکار ہیں۔ سمجھیں کہ جو ان اذکار کو پڑھے گا نا انشاءاللہ سب کچھ اسے مل جائے گا۔ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ ایسے سمجھیں کہ جو بھی ان اذکار کو رمضان المبارک میں پڑھے گا نا انشاءاللہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ میں آپ کو اذکار بھی بتاتا ہوں، اذکار کے بینیفٹس بھی بتاتا ہوں، ان اذکار کے فضائل و برکات بھی بتاتا ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں ان کو پڑھنے کا خاص طریقہ بتاؤں گا کہ جو طریقہ آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہوگا، جس کا آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ان اذکار کی طرف۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ان 4 باتوں پر عمل کرو، ان 4 چیزوں کی، ان 4 اذکار کی، ان 4 وظائف کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کو پڑھ کر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ یہ اتنی بابرکت اذکار ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ان کو پڑھے گا اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا تو اسے سب کچھ مل جائے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو فرمایا کہ 2 اذکار ایسے ہیں کہ ان کی کثرت کرو گے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 اذکار ایسے ہیں کہ ان سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی کہ تمہیں ضرور ان کو پڑھنا چاہیے، تمہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلا ذکر یہ کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ یہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، بروز قیامت تمہاری ہر نیکی توڑی جائے گی سوائے اس کلمے لا الہ الا اللہ کے، کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ شریف رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان رکھے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی دوسرے پلڑے سے وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر آنے والا اگر زمین بھر کر بھی گناہ لائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ جو لا الہ الا اللہ کو سچے دل کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ وظیفہ وہ بابرکت وظیفہ ہے جو بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس کو پڑھ کر بخشے گا اللہ کریم اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اچھا، یہ تو تھا پہلا ذکر۔ اب دوسرے ذکر کی بات کرتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو کہ ان دونوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب استغفار کا وظیفہ یہ کتنا امپورٹنٹ وظیفہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ بندوں کو ہر دکھ درد سے نجات بخشتا ہے۔ یقین مانے جو بندہ جتنا مرضی گناہوں سے ڈوبا ہوا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہگار سے گناہگار شخص، بدکار سے بدکار شخص، سیاہکار سے سیاہکار شخص بھی اگر سچے دل سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں بہت زیادہ حاجت ہے کہ استغفار کا وظیفہ پڑھا جائے۔ جب ہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اور جو استغفار کرے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، اسے ملے گا کیا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے آزاد فرما دیتا ہے، ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کے دکھ درد غم جتنے بھی ہیں اللہ کریم دور فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کی وسعت کا ایک بڑا ہی بہترین وظیفہ استغفار کی کثرت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، فرمایا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار لائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے گا، کثرت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، تو اس کا نامہ اعمال بروز قیامت اسے خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ، جبھی تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ تو عرض کی گئی کہ حضور سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا سامان نجات استغفار ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے، دونوں یہ وظائف بہت زیادہ بابرکت ہیں۔ اچھا، اگلے دو وظائف کے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے تمہیں بے نیازی نہیں، کہ جو اس کو پڑھے گا بہت زیادہ فائدے میں رہے گا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کتنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، کتنے اللہ کی رحمت سے جنت ان کا مقدر بنے گی۔ تو دیکھیں، جو بندہ، جب حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا کہ یا اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما، جنت نصیب فرما، تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک اسے میرے اندر داخل فرما۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے لیے جنت دعا کرے کہ یا اللہ پاک اسے مجھ میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی جنت کا سوال کریں، جنت الفردوس کا سوال کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، مجھے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اور چوتھی بات، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اسے مجھ سے نجات عطا فرما۔ تو یہ چاروں وظائف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لا الہ الا اللہ اور استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اچھا، ان کو پڑھنا کیسے ہے، طریقہ بھی بتاتا ہوں، تعداد بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، یا اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان کلمات کو 1.25 مرتبہ پڑھ لیں، بہت ویری گڈ ہو جائے گا۔ اگر 1.25 مرتبہ ان کو آپ رمضان المبارک میں پڑھ لیتے ہیں، اچھا 1.25 نہیں پڑھ پاتے تو کوئی نہیں، 70,000 مرتبہ پڑھ لیں، اس کا بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 70,000 بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 1,000 مرتبہ روزانہ ان کلمات کو پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ 1,000 بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 313 مرتبہ ان کو ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں توجہ سے، خشوع و خضوع سے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔